شروع ہو گئے ہیں اور واقعی لوگ تکلیف میں. بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ٹاپک اٹھایا ہے, بلکہ یوں بھی میسج آ رہے ہیں کہ اس پر روز بات کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور میسج آیا ہے کہ یہ بھی اپیل کی جائے کہ اگر کسی طرح ان کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ملکوں میں بینڈ کی جا سکتی ہیں, تو اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں بینڈ کر دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے, کیونکہ واقعی پرابلم ہے, نفسیاتی مریض جیسا بن گئی ہے. ایک دو گیموں کے نام میں نہیں لے رہا, ورنہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ان گیموں سے واقعی پرابلم ہو رہی ہے. وہ گھر میں چیخو پکار کا ماحول بنا ہوا ہے. میرے لیے تو یہ خیر آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی نئی انفارمیشن ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, تبھی ہو رہا ہے. اور ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں, ہماری نسلیں. آپ کو یاد ہوگا حاجی عبدالحبیب جو پی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, آپ اس ملاقات میں آپ تو خیر نہیں تھے, یہ جو پی ایم صاحب سے وزیر اعظم صاحب سے جو ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو نشے پر کہا تھا, مطلب کہ جب ہم یہ ایز اے پاکستانی کلیم کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید دنیا کا پہلا یا دوسرا ملک ہے جس میں ینگسٹر سب سے زیادہ ہیں, اور یہی ینگسٹر تعلیمی اداروں میں جب نشے کا عادی بنے گا تو جو نوجوان اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا وہ ملک کو کیا سنبھالے گا؟ جو خود کو نہیں سنبھال سکتا, 2 قدم چل کر اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکتا, جو گھر کے سامان چوری کر کر نشہ خریدتا ہے, وہ ملک کو کھوکھلا نہیں کر دے گا, وہ ریاستوں کو کھوکھلا نہیں کر دے گا, وہ قومی مزاج کو, قومی انداز کو کھوکھلا نہیں کر دے گا. اور پھر 70% انٹاکسیکینٹ نشہ آور چیزیں ہماری تعلیمی اداروں میں دی جا رہی ہیں, مور دین 70%. اچھا, یہ بات انہیں پریسیڈنٹ سے لے کر میں اپنا کہہ رہا ہوں, ایز اے دعوت اسلامی, جو میں دعوت اسلامی کا ایک نمائندہ ہوں, پریسیڈنٹ آف پاکستان, وزیر پی ایم آف وزیر اعظم پاکستان, اچھا جو وزیر اعلیٰ ہیں, اس کے علاوہ جو گورنر ہیں, میری جن سے ملاقات ہوئی ہے, میجورٹی میں بات کر رہا ہوں, کچھ طویل ملاقات ہوئی ہیں, کچھ شارٹ ملاقات ہوئی ہیں, سب کو یہ بات میں نے ایڈریس کی ہے, پلیز پلیز خدا را اس ملک سے نشے کو ختم کریں, نشہ اور سود. یعنی میں حاجی عبدالحبیب کل پرسوں یہ سوچ رہا تھا, فار ایگزامپل اس میں پانی, عبدالحبیب بھائی اس میں پانی ہے, یوں سمجھو کہ آپ ذمہ داری کا, اصولوں کا, اور ان تمام چیز, ایون کہ معیشت کو مضبوط کرنے کے تعلق سے اس میں پانی ڈال رہے ہیں. اس کو ایک پانی سے ایگزامپل دیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ایک سوراخ ہے جس پر لکھا ہے سود, یہاں پر ایک سوراخ ہے جس پر لکھا ہے رشوت, یہاں پر ایک سوراخ ہے جس پر لکھا ہے نااہلی, ایک سوراخ ہے جس پر لکھا ہے بدعنوانی, کرپشن وغیرہ, یہ ساری چیزیں. آپ جو بھی چیز ڈالیں گے وہ تو یہاں سے لیک ہو رہی ہے. یہ کسی کے کام کیا آئے گا؟ یہ پانی تو رہے گا نہیں, اس کے اندر ساری محنت ضائع ہو جائے گی. لاجیکل چیز ہے. اپنے ملک سے ہماری نوجوان نسل کو کھوکھلا ہی کر رہا ہے, کھوکھلا کر رہا ہے نا نشہ. ہماری نوجوان نسلوں کو لت ہو گئی نا, لت پڑ گئی, اب یہ نشہ ڈھونڈے گا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا, آپ چاہے تھے نا, ہم لوگ جب یو کے میں گئے تھے, وہاں کون سے اس میں جیل میں جب ہمیں جانا ہوا تھا, کون سی جیل تھی عبدالحبیب بھائی؟ جی میرا خیال ہے ہیرو کے پاس, برلن آئی تھنک برلن تھی نا, آئرلینڈ میں کسی طرف تھا, آئرلینڈ میں نہیں تھا وہ, جی ویلز کی تھی, ویلز میں تھی. جب ہم وہاں گئے تھے, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی تھی, جب وہاں گئے تو وہاں کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا, پولیس والا, کرسچن تھا, تو اس نے مطلب بتایا کہ یہاں پر جو مسلم لوگ ہیں جیل کے اندر, وہ ڈرگس کی وجہ سے آئے ہیں. یعنی وہ ڈرگس, صرف ڈرگس لینے والے نہیں تھے, ڈرگس سیل کرنے والے بھی تھے, ڈرگس سپلائی کرنے والے بھی تھے. اچھا, نشہ. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا, آپ کو عبدالبا یاد ہوگا, اسے جواب نہیں دیا. میں کہا ان کو ڈرگس کہیں سے ملتی ہے تو یہ بیچ رہے ہیں نا, ملے گی نہیں تو بیچیں گے کہاں سے؟ تو سپلائی روکنا تو اداروں کا کام ہے. تو اس نے ایگری کیا تھا, لیکن اس کے بعد جواب کیا ہوگا؟ جی ایسا ہی تھا. اچھا, پھر اس نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ, اس نے خوبصورت بات یہ کی کہ اسلام و دین کے تعلق سے, کہ مگر یہ میں بتا دوں, ہمیں کہنے لگا کہ ہمارے ملک میں, یو کے کی بات کی اس نے, ہمارے ملک میں جو پریکٹسنگ مسلم ہے نا, جو اسلام پر عمل کرتے ہیں, وہ ان چیزوں میں نہیں ہے.
وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہا تھا. تو میری درخواست ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے یعنی نوجوانوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں, ان کی ڈائریکشن تبدیل کر رہی ہے, ان کی سوچوں کو ختم کر رہی ہے, کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی ہماری جنریشن کے اندر. اب بہت ساری باتیں کر دی ہیں, اللہ کرے کہ کوئی مطلب ایسے لوگ ہوں جن تک ہماری یہ بات پہنچے, سمجھیں, تعلیمی اداروں سے اس طرح. اب دیکھو جو دینی قرآن و حدیث کے جو عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں, دینی مدارس, آپ کو دینی مدارس میں نشہ آور اسٹوڈنٹ کتنے ملیں گے جن کو نشہ کے عادی بن گئے؟ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سی ریئر ایگزامپل ہو تو الگ بات ہے, ادروائز نہیں ملے گی. جی, اور ہمارے پاس اس موضوع سے متعلق کچھ کالز بھی ہیں حضور. اچھا جی, کالس لیں. حضور میں